اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی النبی الأمی الکریم یا بنی اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل نیکی اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نیکی اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی فتکن فی صخرۃ تو بیٹے تیری وہ رائی کے دانے کے برابر جو نیکی ہے فتکن فی صخرۃ اگر وہ کسی چٹان کے اندر ہو، چٹان کے اوپر نہیں، اگر وہ کسی چٹان کے اندر مخفی ہو، وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ یا آسمان و زمین کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، تیری وہ بیٹے ایک رائی کے برابر جو نیکی ہے نا، یأت بها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے کل محشر کے میدان میں حاضر کرے گا۔ تو اسے فراموش کر بیٹھے گا نا، وہ چھوٹی نیکی ہے، تیرے ذہن سے تو نکل جائے گی، لیکن اگر نیکی ہے اور تو نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کل محشر کے میدان میں تیرے سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹے بے شک پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باریکیوں کو بھی جاننے والا ہے اور خبردار ہے، خبیر، آگاہ ہے، ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، خبر رکھتا ہے۔ یا بنی اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، وأمر بالمعروف، اچھی باتوں کی نصیحت دوسروں کو کرتے رہنا، اچھے کاموں کا دوسروں کو کہنا، ونہی عن المنکر، اور جو بری باتیں ہیں ان سے دوسروں کو روکتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یعنی کہ نیکیوں کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنا اور برائیوں کے خاتمے کے لیے، برائیوں کا سد باب کرنے کے لیے بیٹا اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنا جی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تیرے اوپر جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرنا جی۔ تو یہ مصیبت پر صبر کا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اپنی مصیبت کو دوسروں میں تقسیم کرتا ہے، اپنی مصیبت کو بیان کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کی مصیبت نہیں بڑھتی۔ ہم کہتے ہیں مصیبت بڑھتی ہے، مصیبت ایک ہی ہوتی ہے، مصیبت آ گئی بس مصیبت کھڑی ہو گئی، لیکن مصیبت کی وجہ سے حضرت انسان جو ٹینشن کا شکار ہوتا ہے نا اور پریشان ہوتا ہے تو وہ پریشانی بڑھتی رہتی ہے۔ اور وہ پریشانی کیوں بڑھتی ہے کہ ہم اس مصیبت کو اللہ کے غیر میں تقسیم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو صبر کرے گا اور اپنی مصیبت اور پریشانی کا اظہار اللہ کے غیر میں نہیں کرے گا تو آخر کار اس کی مصیبت وہ اطمینان میں، یعنی کہ اس کی پریشانی راحت میں یہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، اس پر خوشیوں کے اللہ پاک دروازے کھولیں گے، اطمینان کے دروازے کھولیں گے، اس پر فرحت کے دروازے کھولیں گے۔ ان ذالک من عزم الامور، بیٹا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ نماز کا پڑھنا، امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ صبر کرنا، بیٹا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، بیٹا ایسا نہ ہو کہ جب تو لوگوں سے گفتگو کرے نا تو اس وقت تو انہیں حقیر جان کے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے تو ان سے اپنا رخ پھیر لے نہ، جب لوگوں سے باتیں کرنا تو اس وقت خندہ پیشانی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کرنا، یہ متکبرانہ روش نہ اپنانا کہ کسی کو حقیر سمجھ کے رخ پھیر کے بات کرنا، کبھی بھی لوگوں سے رخ نہ پھیرنا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراء کے نہ چلنا، یعنی کہ چال کے اندر تکبر نہ ہو، متکبرانہ چال نہ ہو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فخر کرنے والا اور متکبر انتہائی ناپسند ہے۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور بیٹا اپنی چال کے اندر اپنی چال کو پست رکھنا، تیری چال میں پستی ہوگی،
ہاں درمیانی چال ہو، جب تو چلے نا تو درمیانی چال ہو، نہ بالکل آہستہ چلنا اور نہ تیز، یہ آہستہ یہ متکبرانہ روش ہے جی، اور بہت زیادہ تیز چلنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ زیادہ تیز چلنا یہ مومن کے وقار کو خراب کرتی ہے، یہ چیز زیادہ تیز چال جو ہے، تو زیادہ تیز چلنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے جی۔ ہاں جی درمیانی چال ہو جی، اور بالکل آہستہ جی، بالکل آہستہ ڈگمگا کے چلنا تو یہ متکبرانہ چال ہے۔ اور آگے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹے اپنی آواز کو بھی پست رکھنا، بہت اونچی آواز نہ نکالنا، جہاں ضرورت ہو وہاں تو چلو بندہ اونچا بولے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خواہ مخواہ کبھی بھی اونچا نہ بولنا، کیوں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر یہ بلند آواز ذی شان ہوتی، اس کی کوئی شان ہوتی کہ بھائی فلاں تو بڑا بلند آواز والا ہے، اگر یہ بلند آوازی بھی کوئی شان ہوتی نا تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو پھر گدھے کی آواز وہ ذی شان ہوتی، حالانکہ گدھے کی آواز سے بلند کسی کی آواز نہیں ہے، لیکن وہ انتہائی مذموم اور مکروہ ہے جی گدھے کی آواز دی، تو لہٰذا بیٹا اپنی آواز کو پست رکھنا جی۔ تو محترم بھائیوں، تکبر کو لے لیتے ہیں جی، تکبر کو، بہت ساری باتیں بابا جی نے بہت ساری باتوں کی نصیحت کی نا بیٹے کو، تو تکبر کو لے لیتے ہیں بھائی۔ یہ تکبر وہ چیز ہے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، حضرت آدم علیہ السلام سے گناہوں کا ایک سلسلہ آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں نقطہ آغاز پر کون سا گناہ ہے، تو وہ تکبر ہے، اور دوسرا گناہ وہ حسد ہے، یہ وہ پہلے گناہ ہے۔ اور بات یاد رکھیں کہ حسد بعد میں آتا ہے، پہلے تکبر آتا ہے جی۔ اور تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا جی۔ تو جو بندہ تکبر میں مبتلا ہوگا وہی بندہ حسد میں مبتلا ہوگا جی۔ تو تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا، اور پھر اس نے حسد کس سے کیا تھا؟ اس نے حسد باب آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور اوپر بھی یہی گناہ ہوا ہے اور نیچے بھی یہی گناہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا اور حسد والا جی۔ قابیل نے حابیل سے کیا کیا تھا جی؟ حسد کیا تھا، اور قابیل نے حابیل کو اسی حسد کی بنا پہ کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا جی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، متکبرانہ روش یہ انسان پر پریشانیوں کے دروازے کھولتی ہے، اور اگر ایک رائے کے برابر بھی تکبر جی میں ہوگا نا تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت بھی اس پر خسارے کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کل معاشر کے میدان میں خسارے کے دروازے کھل گئے تو بہت بڑا یہ خسارہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے جی، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، آج تکبر کی وجہ سے جو ہماری حاسدانہ روش ہے نا جی، تو کسی نے خوب کہا ہے کہ حاسد خود ہی حسد کی آگ میں جلے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خود خدا کرے۔ یہ ایسے ہی یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، ایسے ہی جل رہا ہے، ایسے ہی جل رہا ہے، اور اس سے آپ نے نقصان کا کوئی احساس ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان کا احساس نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اپنے آپ کو حسد سے دور رکھو، کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے۔ یہاں نیکیوں سے ہم سمجھتے ہیں مراد ہے نماز روزہ، کیونکہ حسنات کا لفظ آ چکا ہے نا، اس کا ترجمہ نیکیاں کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے مراد نماز روزہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یعنی کہ فقط نماز روزہ نہیں ہے، اس سے مراد ہر قسم کی خیر ہے، کہ حاسد آدمی ہر قسم کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حج کرنے کے لیے بھی چلا جائے نا تو وہاں بھی حاسدانہ روش کی وجہ سے اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بیچارہ ارد گرد گھوم رہا ہے، کس کے جی؟ پروانہ وار اللہ کے گھر کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہے، تو وہاں پر بھی اسے خیر نام کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی، یعنی کہ دل میں وہ سکون نہیں پائے گا، بہت عظیم عمل کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے سکون نہیں پائے گا، مزید نیکیاں کرنے کو کوئی جی نہیں چاہے گا، ذکر میں وہ مٹھاس نصیب نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے انداز عجیب ہوں گے، بس ایسے خیالات کی دنیا میں وہ مست رہے گا جی۔ تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حاسد خود ہی حسد کی آگ میں جلے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خود خدا کرے۔ تیسری محترم بھائیوں، ان باتوں کو ہم نظر انداز کریں، ان ساری کی ساری باتوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، میری اس روش کی وجہ سے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا اپنا نقصان ہے۔ وہ ایک بات یاد آ گئی ہے، دو ساتھی جنگل میں تھے نا، تو کہنے لگے یار
رات ہو گئی ہے، یہاں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ خیمہ پاس تھا، خیمہ نکالا، اسے کھولا، اسے نصب کیا، اندر لیٹ گئے سونے کے لیے جی۔ تو جب آدھی رات کا وقت ہوا نا، تو ایک آیا کوئی کم وقت، اس نے بڑے سلیقے سے، ڈھنگ سے، پھرتی سے وہ خیمہ اکھاڑا، لپیٹا اور وہ چلتا بنا۔ تو ان میں سے ایک بیدار ہوا نا، تو اس نے دیکھا کہ بڑا مہنگا خیمہ تھا، وہ تو کوئی لے گیا۔ اس نے دوسرے کو بیدار کیا اور اس کو کہا اوپر دیکھ، اوپر دیکھ۔ تو اس نے جب اوپر دیکھا نا، ہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کتنی پیاری چاندنی ہے، چاند کی کیسے چمک رہا ہے چاند، کتنے پیارے یہ تارے ہیں جی، کتنا سناٹا ہے اوپر، دیکھو جی اوپر کی دنیا میں، لیکن چمک دمک کتنی ہے جی۔ تو وہ اسے کہنے لگا، اور خدا کے بندے، تجھے چاند نظر آ رہا ہے، تجھے تارے نظر آ رہے ہیں، تجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ خیمہ تو کوئی لے گیا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی نا، خیمہ تو کوئی لے گیا ہے، خیمہ اس کے مد نظر ہوتا، تو پھر یہ تاروں کی بات نہ کرتا، چاند کی بات نہ کرتا، پھر وہ خیمے کی بات کرتا جی۔ تو محترم بھائیو، آج ہم حسد کے اندر مبتلا ہے نا جی، تو ہمیں یقین جانے جو نقصان ہے وہ نظر نہیں آتا، نقصان کو ہم نے ایسے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، حاسدانہ روش کے اندر اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ اور باقی یہ جو حسد لفظ ہے نا جی، حسد لفظ، اس کا ایک لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی تو یہ ہو گیا نا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ حسد کا لغوی معنی یہ چیچڑی ہے جی، چیچڑی، یہ جو جانوروں کی چمٹی ہے نا، چیچڑی، یہ جوں کہہ لیں، جوں، یہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، یہ اتنی زہریلی ہوتی ہے، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اس کی زہر کا جو اثر ہے نا، جو جانوروں کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہیں نا، ان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آخر کار وہ جو سرخ خلیے اندر، وہ سرخ جو ہیں سیلز، وہ پھٹ جاتے ہیں، اور یہ جو پیشاب ہے یہ بالکل یہ خون آلود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر کار جو انتہا ہے اس مرض کی، وہ کیا ہے، وہ جانور کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ اب اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، نسبت کیا ہے لغوی معنی کی، کہ جیسے یہ چیچڑی یہ جانوروں کو ہلاک کر دیتی ہے، جانوروں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ چیچڑی نظر بھی نہیں آتی ہوتی، یہ بالکل یہ چھوٹی سی ہے، بالکل انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو حسد ہے نا، بظاہر اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن انسان کو حضرت انسان کو یہ حسد کی کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کہ یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکیوں کو کیسے کھاتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو بالکل بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے جی، سوکھی لکڑی کو بالکل جلا کے رکھ دیتی ہے جی۔ تو یہ حسد بھی انسان کو ایسے ہی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔